سورہ توبہ کیسیت نمبر 40. وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. سورۃ التوبہ کی ان آیات مبارکہ میں جیسا کہ الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے کہ اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر سال کے لیے یعنی ایک سال کے لیے 12 مہینوں کا فیصلہ فرمایا ہے کہ ایک سال میں 12 مہینے ہوں گے. اور یہ فیصلہ کوئی اب سے نہیں ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے مزید مؤکد فرما دیا کہ فی کتاب اللہ. یہ فیصلہ اللہ نے پہلے سے لکھ کے لوح محفوظ میں رکھ دیا ہے جو اس کتاب عظیم میں محفوظ ہے، جس میں ہر چیز ذرہ ذرہ لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد مزید تاکید فرمائی کہ یوم خلق السماوات والارض، کہ لکھا تو اللہ نے پہلے سے ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، چاہے وہ چیز ابھی دنیا میں آئی ہو یا نہ آئی ہو، اللہ کے علم میں ہے. مثلا کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کیا پیدا ہونے کے بعد کیا کریں گے، سب اللہ کے علم میں ہے. اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے جس میں میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا فرمائی اور اس کو حکم دیا کہ اکتب ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ. اللہ نے فرمایا لکھ دو جو ہوگا جو قیامت تک ہوگا سب لکھ. تو اللہ کی اس کتاب میں تو سب چیز لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ دن رات کا فیصلہ کب شروع ہوا؟ یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمایا. کیونکہ جب دنیا میں آسمان ہی نہیں تھا، زمین ہی نہیں تھی، چاند تارے ہی نہیں تھے، تو دن اور مہینوں کے حساب کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہے، لیکن اس کی تنفیذ کب سے ہوئی؟ جس دن سے اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرما دیا. ایک چیز تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، اور دوسرا اسی آیات مبارک میں یہ ارشاد فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، کہ اس 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، عزت والے، عظمت والے، شان والے مہینے. جو کہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمان میں بھی فضیلت رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مکان میں بھی فضیلت رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں بھی فضیلت رکھی ہے. جیسے ساری کائنات کے انسان برابر نہیں ہوتے، سب سے افضل کون ہیں؟ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول، اور ان میں افضل کون ہیں؟ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح تمام ملائکہ بھی برابر نہیں ہوتے،
ہر فرشتے کا اپنا مقام ہے اور سب سے افضل جو ہیں وہ 4 فرشتے ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمام امتوں میں سے سب سے افضل اور خیر امت جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور پھر حضور کی امت میں سے یعنی انبیاء کے علاوہ جو ہے وہ سب سے افضل جماعت جو ہے وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ اور پھر اسی طرح اصحاب رسول اللہ میں سب سے بڑا مقام جو ہے وہ خلفاء راشدین، اور اس کے بعد جو ہے وہ اصحاب بدر، عشرہ مبشرہ، اسی طرح اصحاب بیعت الرضوان، اور اسی طرح اصحاب احد، اور اس کے بعد جمیع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے انسانوں میں بھی فضیلت رکھی، اللہ نے مکانوں میں بھی فضیلت رکھی ہے کہ ساری کائنات میں سب سے افضل جگہ جو ہے اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے افضل اور برتر مقام اور احب الی اللہ، اللہ کو محبوب مقام جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے۔ اور اس کے بعد جو مرتبہ ہے پھر مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی مسجد نبوی ہے، اور اس کے بعد جو مرتبہ ہے وہ مسجد اقصی ہے، اور اسی طرح طور سینا ہے، اور بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے مقامات کو بھی شرف بخشا ہے۔ تو جیسے انسانوں میں افضل ہے مکانوں میں بھی افضل ہے، اسی طرح اللہ نے زبانوں میں بھی یعنی وقت میں بھی افضلیت کا مقام رکھا ہے، کہ جیسے ہفتے میں جمعہ کا دن افضل ہے، اور سال میں عرفات کا دن افضل ہے، اور مہینوں میں رمضان کا مہینہ افضل ہے، اور رمضان کے مہینوں میں آخری عشرہ افضل ہے، اور راتوں میں لیلۃ القدر افضل ہے، اور عشرہ ذی الحجہ افضل ہے، اور یوم النحر الاکبر افضل ہے۔ اللہ نے زبانوں میں بھی فضیلت رکھی ہے، اسی لیے اس کے بعد اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ فرمایا منہا اربعۃ حرم، یہ 4 مہینے جو ہیں حرام مانا حرمت والے۔ کیا مانا؟ اس میں قتال بنا ہے، لڑائی منع ہے، جنگ منع ہے، اور حرمت کا معنی یہ ہے کہ یہ شان والے ہیں، ان میں جو عبادت کریں گے اس کا ثواب زیادہ ہے، اور اگر اس میں نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پکڑ زیادہ ہے۔ اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ یاد رکھ لیں، 3 مہینے تو متواتر ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے تو ایک دوسرے کے بعد ہیں، اور 4تھا مہینہ ہے رجب، اور رجب سے مراد وہ مہینہ ہے جو شعبان سے پہلے ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات ہم پہ واضح کر دی۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ نے اس نظام عالم میں اپنے قوانین شریعت پر عمل کرنے کے لیے چاند کی تاریخوں کو ترجیح دی ہے، یعنی اسلام میں جو اعتبار ہے وہ تقویم چلے گی قمری، یعنی چاند دیکھ کے فیصلے ہوں گے، کیونکہ چاند پہ فیصلہ کرنا جو ہے وہ انسانوں کے لیے بڑا آسان ہے، کہ ایک عام آدمی ہے، بدو ہے، عرب ہے، جنگل میں رہنے والا ہے، وہ بھی دیکھ کے کہہ دیتا ہے جی معلوم ہوتا ہے دوسری کا چاند ہے، معلوم ہوتا ہے آج تو 14ویں کا چاند ہے، معلوم ہوتا ہے جی آج چاند ڈوب گیا ہے، ابھی 2 دن کے بعد جو ہے پھر تاریخ بدل جائے گی۔ ایک عام آدمی جس کو اللہ نے تعلیم بھی نہیں دی لیکن وہ بھی دیکھ کے فیصلہ کر دیتا ہے، اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اب ہلال ہے، ہلال کے بعد یہ قمر بنے گا، قمر کے بعد یہ بدر بنے گا، اور بدر کے بعد یہ پھر لوٹ کے اپنی اصلی جگہ پہ پہنچے گا اور ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اسلام نے سارا دار و مدار یعنی نمازوں کے اوقات، اسی طرح سال میں حج، اسی طرح سال میں عیدین یعنی رمضان المبارک کی عید ہے یا عید الضحیٰ ہے، یا سال حولان حول ہے زکوٰۃ کا، یا کسی مرنے کے بعد عورت کے لیے عدت وفات ہے، یا کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو عدت طلاق ہے، یا مدت حیض ہے، یا مدت نفاس ہے، ان کا شریعت میں جو اعتبار ہے وہ قمری تاریخ پہ اعتبار ہے اور شمسی تاریخ پہ اعتبار نہیں ہے، ورنہ شمسی تاریخ پر بھی حساب کتاب رکھنا جائز ہے۔ یاد رکھیں اگر کوئی آدمی یعنی سورج کے مطابق حساب رکھتے ہیں
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ انسان چاند کی تاریخوں سے اپنے حساب کتاب کو مرتب کرے۔ اور اسی سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ ان مہینوں کا مقرر کرنے کا اختیار بھی اللہ کو ہے، اور اس میں عیدین کے مقرر کرنے کا اختیار بھی اللہ کو ہے، نہ کہ جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ کی عادت تھی۔ چونکہ مشرکین مکہ کی اس زمانے میں زیادہ تر گزر اوقات جو ہے وہ ڈاکے پہ اور لوٹ مار پہ ہوتی تھی، اور وہ کیا کرتے تھے کہ کسی ملک کی کسی قبیلے پہ چڑھائی کی ہے اور آگے محرم کا مہینہ آ گیا تو وہ کہتے تھے چلو بھی اس دفعہ یہ محرم نہیں بلکہ یہ سفر ہو گیا، اگلے مہینے کو ہم محرم بنا لیں گے۔ اسی طرح وہ یہ چاہتے تھے کہ جب چاہا مہینوں کو بدل دیا، وہ یہ کہتے کہ جی 4 مہینے ہم نے حرمت والے بنانے ہیں، اب 4 مہینے کوئی بھی ہم بنا لیں گے۔ کبھی تو رمضان کو رجب بنا دیتے، کبھی محرم کو سفر بنا دیتے اور سفر کو محرم بنا دیتے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حلال کر دیتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حرام کر دیتے ہیں۔ مثلا رمضان المبارک میں دن میں روزہ رکھنا ہے، کھانا پینا حرام ہے، لیکن جب یہ رمضان کو شعبان بنا دیں گے، جب یہ شعبان کو رمضان بنا دیں گے، جب یہ ذی الحجہ کو ذی القعدہ بنا دیں گے، یا ذی الحجہ کو یہ دوسرا مہینہ بنا دیں گے تو سارا ثواب ہی فوت ہو گیا۔ تو اسی سے مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ ان مہینوں کے مقرر کرنے کا اختیار بھی اللہ کو ہے، اور ان مہینوں میں جو رمضان المبارک ہے، لیلۃ القدر ہے، عشر الاواخر ہے، لیلہ مبارکہ ہے، عشرہ ذی الحجہ ہے، یا اشہر الحج ہیں، یہ سارے اختیار بھی اللہ کو ہے۔ کسی بندے کو اختیار نہیں کہ اپنی ذات کی طرف سے وہ بناتا رہے اور کبھی کم کرتا رہے اور کبھی تبدیل کرتا رہے۔ یہ تمام اختیارات اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی اپنی ذات کو ہے، کسی کو حق نہیں ہے اس میں رد و بدل کرنے کا۔ اور اسی طرح یاد رکھنے کے علماء نے فرمایا کہ ان آیات مبارک سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا ہے کہ اگر سارے مسلمان تقویم ہلال کو یعنی چاند کے مہینوں کا حساب چھوڑ دیں تو گناہگار ہو جائیں گے، کیونکہ اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان عمل کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہے تو باقی بھی گناہوں سے بچ گئے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہمیں چاند کی تاریخوں پہ اعتبار کرنا چاہیے۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جیسے آج کل دنیا میں اور خاص طور پہ مستشرقین اور خاص طور پہ جدید یہودی رائٹر جو ہیں وہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہماری جو ایسٹر کی تاریخیں ہیں، ہماری جو کرسمس کی تاریخیں ہیں، ہندو کی جو ہولی دیوالی کی تاریخیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی کبھی تبدیل نہیں ہوتی، لیکن یہ مسلمان عجیب ہیں کہ کبھی 2 عیدیں کرتے ہیں، کبھی 3 عیدیں کرتے ہیں۔ ایک ہی ملک کے اندر عیدوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور ایک ہی ملک کے اندر کبھی کبھی 2 عیدیں پڑھائی جاتی ہیں، تو یہ مسلمانوں میں اختلاف ہے جو اتفاق نہیں ہو سکا۔ تو دراصل وہ اصل بات کو پا ہی نہیں سکے، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالی بھی ایک سال کے کچھ دنوں کو ہمیشہ کے لیے پابند کر دیتے کہ جن میں کبھی رد و بدل نہیں ہو سکتا، تو دنیا کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ ہم بھی سورج کے پجاری ہیں اور ہم بھی ان ایام کے پجاری ہیں۔ اللہ نے چاند اور سورج کو ہمارے تابع کر دیا ہے کہ دیکھ لو، نظر آ جائے روزہ رکھ لو، نہ نظر آ جائے شعبان کے 30 روزے پورے کر لو۔ اسی طرح دیکھ لو، نظر آ جائے تو افطار کر لو، نظر نہ آئے تو رمضان کے 30 دن پورے کر لو۔ تم کوئی چاند سورج کے پجاری نہیں ہو، یہ تو حساب کے لیے ہے فقط۔ یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس فی الحج۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ ایام حج اگر ایک دن مقرر ہوتا تو معلوم یہ ہوتا کہ ہم بھی اسی ایک دن کے پجاری ہیں، لیکن اللہ کی شان ہے، دیکھیں کبھی سردیوں میں حج آئے گا، کبھی گرمیوں میں حج آئے گا، تبدیل ہوتا چلا جائے گا۔ کبھی حج کا دن جو ہے جمعہ کو ہو جائے گا، کبھی حج کا دن جو ہے بدھ کو ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، نہ کہ ہم کسی تاریخ کے پجاری ہیں، نہ کہ ہم کسی سورج اور چاند کے پجاری ہیں، اور نہ ہی ہم کسی وجود ہلال کے پجاری ہیں
کہ ہوائی جہازوں پہ بیٹھ کے اور مشینیں لگا کے اور حساب کر کے چاند کو ڈھونڈنے نکلے. ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے شریعت میں. اللہ کے نبی نے حل کر دیا ہے. صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم. فرمایا جب روزہ رکھنا ہو تو رمضان کے چاند کو دیکھ کے روزہ رکھا کرو، اور اگر عید کرنی ہو تو چاند کو دیکھ کے عید کیا کرو. فإن غم علیکم، اور اگر وہ چھپ جائے، بادل آ گئے، موسم تبدیل ہو گیا، فرمایا فأکملوا 30، پھر 30 کا مہینہ پورا کر دو. تو اس لیے، اور اسی طرح حضور پاک نے، میرے آقا نے، رحمت دو جہاں حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاضحیٰ یوم اضحی الناس والفطر یوم فطر الناس. آپ نے فرمایا اگر عید اضحیٰ میں یا عید الفطر میں مسلمان غلطی کر لیں اور وہ اس دن کو عید سمجھ کے عید منا لے، اللہ فرماتا ہے میں اسی دن کو عید قبول کر لوں گا، کیونکہ مسلمان کسی دن کا تابع نہیں، وہ صرف اللہ کے احکام کا تابع ہے. اسی لیے آپ دیکھیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو. ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھی. اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اب مسجد اقصیٰ سے رخ پھیر کے مسجد الحرام کی طرف رخ کرو. ہم نے مسجد الحرام کی طرف رخ کیا، اور آگے اللہ نے وضاحت فرما دی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو بتلا دو کہ مشرق ہو یا مغرب ہو اس کی طرف منہ کرنا جو ہے کوئی بھلائی نہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ میرے حکم کی تعمیل کی جائے. میں اگر حکم دوں کہ اقصیٰ کی طرف سجدہ کرو، میں اگر حکم دوں کہ مسجد الحرام کی طرف سجدہ کرو، اور اللہ کا حکم ہے آپ پہاڑوں پہ ہیں، اگر آپ ہوائی جہازوں میں ہیں، کعبہ شریف تو نیچے ہے لیکن جہت کی طرف ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس سے اشارہ ہوا کہ مسلمان ان پتھروں کا پجاری نہیں ہے، مسلمان کسی گھر کی عبادت نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کے حکم کی عبادت کرتا ہے. اسی طرح شریعت میں حکم ہے کہ آپ اندھیری رات میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی کمپس نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، اب صبح کی نماز کا وقت قریب آ گیا ہے، تو اب ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ کعبہ ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے کدھر ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مثل میری امت کے لیے اللہ نے آسانی فرما دی ہے کہ تم اپنی عقل کو لڑاؤ، کوشش کرو، تم فکر کرو، سوچ کرو کہاں سے چلے تھے، کعبہ شریف کدھر تھا، اپنی طرف سے سوچنے کے بعد تم اللہ کی نماز ادا کر دو. اچھا اب جب ہم نماز پڑھ کے بیٹھے تو سورج نکل آیا، معلوم ہوا کہ ہم نے تو بالکل غلط نماز پڑھی ہے. اللہ نے فرمایا میرے بندے جو پڑھ چکے ہو میں وہی قبول کر لوں گا، دوبارہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم کوئی جہت کے پابند تھوڑے ہو، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ مہینوں کے نام جو ہیں یہ بھی اسلام کے اول سے نام چلے آ رہے ہیں، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ اسماء جو ہیں یہ بھی پہلے دن سے چلے آ رہے ہیں. اور اسی طرح ہفتے کے جو دن ہیں پہلے احد ہے، اثنین ہے، ثلاثہ ہے، اربعہ ہے، خمیس ہے، جمعہ ہے، سبت ہے، یہ اسماء جو ہیں یہ بھی پہلے سے چلے آ رہے ہیں، جن کا ذکر جو ہے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا میں ملتا ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات پہ عمل کریں اور ان مہینوں کو انہی مہینوں کے نام سے پکاریں اور ان دنوں کو انہی دنوں کے نام سے پکاریں اور اپنے جتنے معاہدے ہیں اور جتنے معاملات ہیں وہ چاند کی تاریخ کے مطابق مقرر کریں. یعنی حج کے لیے وقت ہے، زکوٰۃ کے لیے آپ نے وقت مقرر کرنا ہے، یا کسی عورت کا خاوند فوت ہو گیا اور اس نے عدت وفات 4 مہینے 10 دن گزارنی ہے، یا عدت طلاق گزارنی ہے، یا عدت حیض و نفاس گزارنی ہے، تو اس کا حساب جو ہے وہ اسی شریعت کے مطابق کیا جائے گا. اور یہ چھوٹی سی بڑی بات نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، نسیء کا معنی ہے کسی چیز کو مؤخر کر دینا، پیچھے کر دینا.
کہ جب مرضی آتی تھی نا مہینہ پیچھے کر دیا، جب مرضی آتی تھی مہینہ آگے کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تو کفر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو توڑنے والی بات ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یضل بہ الذین کفروا، کہ جو کافر ہیں وہ اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ یحلونہ آمن ویحرمونہ آمن لیواتئوا عدت ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ کافر ایسے ہیں، ایک سال میں تو اس محرم کو حرام سمجھتے ہیں، اگلے سال میں اس کو حلال کر دیتے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں، ہم نے وہ عدد پورا کرنا ہے، چاہے کوئی مہینہ ہو یہ ہماری مرضی ہے، کر لیں گے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، کہ انہوں نے حلال کر دیا اس چیز کو جس کو اللہ نے حرام کیا تھا۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کی نظروں میں ان کے برے اعمال جو ہیں وہ مزین کر دیے گئے کہ جب یہ بدعات کرتے ہیں، منکرات کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں، تو ابلیس ان کے دل و دماغ میں ان کے اس کام کو اچھا کر کے دکھلا دیتا ہے کہ بھئی دیکھو اللہ نے 4 مہینے حرام کیے، بھئی تم نے بھی تو 4 مہینے حرام کیے ہیں نا سال کے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جتنے لوگ بدعات میں مبتلا ہیں، جتنے لوگ اللہ کے نبی کی شریعت سے تجاوز کرتے ہیں، حالانکہ وہ چیزیں شریعت کے خلاف کرتے ہیں، لیکن یحسبون انہم یحسنون صنعا، لیکن وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ دیکھو جی ہم مزارات پہ جاتے ہیں، مزارات کو آباد کرتے ہیں، مزارات پہ بزرگوں کی تعظیم کرتے ہیں، ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو ان کے نزدیک وہی کام عبادت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ کام عبادت ہوتا تو سب سے پہلے کر کے دکھلاتے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام۔ اب دیکھیں نماز کی اذان ہے، حضور نے خود سکھلا دی، نماز پڑھنی ہے حضور نے خود سکھلا دی، وضو کرنا ہے حضور نے خود سکھلا دیا، غسل کرنا ہے حضور نے خود سکھلا دیا، عورت کو پاک ہونا ہے حضور پاک نے امت کو سارے مسئلے بتلا دیے۔ اسی طرح دیکھیں رمضان کا روزہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے سمجھا دیا کب شروع کرو کب ختم کرو، اور دن میں کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، جماع بھی حرام ہے، اور رات کو کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، جماع بھی حلال ہے۔ اور حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ سحری کے وقت میں میاں بیوی لیٹے ناپاک ہیں، وقت تھوڑا رہ گیا، وہ بھی سمجھا دیا کہ کوئی بات نہیں، جلدی سے ہاتھ منہ دھو کے کھا لو، غسل بعد میں کر لینا۔ تو جس پیغمبر نے یہ ساری بات سمجھا دی ہے، اگر ان قبروں پہ نوراتے بیٹھنا، قبروں پہ جا کے غلاف ڈالنا، قبروں پہ جا کے طواف کرنا، قبروں پہ جا کے منت ماننا، قبروں پہ جا کے لنگر چلانا، قبروں کے نام پہ ذبیحہ کرنا اور منانا، نوراتے بیٹھنا اور 3واں 7واں 10واں 40واں کونڈے کرنا، اگر یہ بھی دین ہوتا تو میرا بدنی امت کو نمونہ بنا کے دکھلا دیتے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کیوں ہمارا ایمان ہے کہ آمنہ کے لال پہ اللہ نے دین مکمل کر دیا اور میرے مدنی نے پورا دین پہنچا دیا ہے۔ حضور پاک نے کوئی امانت میں ذرے کے برابر بھی کمی نہیں فرمائی۔ اسی لیے آدمی مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں انک ادیت الامانۃ انک قد بلغت الرسالۃ، اللہ کا بھیجا ہوا دین تو نے پورے کا پورا پہنچا دیا ہے۔ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اللہ نے جو امانت تیرے سپرد کی ہے وہ آپ نے امت کو پوری پہنچا دی ہے۔ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور آپ نے اپنی امت کو ہر خیر کی نصیحت فرما دی ہے۔ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ، اور شرک اور بدعت کے اندھیروں کو مٹا دیا ہے۔ وَعَبَدتَ رَبَّكَ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ، اور میرے محبوب تو نے اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کی ہے کہ جب تک آپ کی زندگی پوری ہو گئی۔ تو ہر بندہ یہ گواہی دیتا ہے کہ جب دین مکمل ہے
اور میرے مدنی کا نمونہ مکمل ہے، تو اب کسی کو مہینے کے اندر یا سال کے اندر خود تاریخیں مقرر کرنا کہ یہ 12ویں شریف ہے اور یہ 11ویں شریف ہے اور یہ 27ویں شریف ہے اور یہ فلاں تاریخ ہے اور یہ فلاں تاریخ ہے، اس کا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے اور کسی بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ جیسے آج اگر کوئی آدمی چاہے کہ حج کا دن بنا لے تو اس کو اختیار میں نہیں۔ آج اگر کوئی چاہے کہ یار موسم اچھا جا رہا ہے ہم رمضان ابھی بنا لیتے ہیں تو یہ اختیار نہیں ہے۔ تو اسی طرح اور رسمیں بنانے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ آج کوئی بندہ چاہے کہ بھئی جمعہ کا دن جو ہے نا بجائے آج کے کل جمعہ بنا لیتے ہیں تو اس کی تبدیلی کا اختیار نہیں ہے، تو اور عیدیں بنانے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ اور آگے دیکھیں کہ کتنا بڑا اللہ نے ارشاد فرما دیا، زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اور اللہ نے فرمایا میرا محبوب جو کفر پہ اڑے ہوں پھر اللہ ان کو بھی رستہ نہیں دکھلاتے کہ اگر تم خود کفر کرنا چاہتے ہو، اگر تمہیں خود شرک عزیز ہے، اگر تمہیں خود بدعات پیاری ہے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ بھی اسی کو رستہ دکھلاتے ہیں جو رستے پہ آنا چاہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہمارے راستے میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اگر تم اپنی بیماری کا علاج ہی نہیں چاہتے، اگر تم اپنی قبر کو جنت بنانا نہیں چاہتے، اگر تم آخرت میں جنت کے حقدار بننا نہیں چاہتے، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی اطاعت و اتباع نہیں چاہتے تو اللہ کو پھر کیا ضرورت ہے؟ اس لیے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اب اس کے بعد پھر وہی مضمون لوٹ آیا جیسے ابتدا میں آپ نے پڑھا تھا نا سورۃ توبہ میں براۃ المشرکین کا، اب پھر وہی جہاد کے آیات آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو ما لکم کیا ہو گیا ہے تم کو جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں چلو، اللہ کے راستے میں چلو تو تم اور زمین پہ گہرے اور لمبے ہو جاتے ہو، بھاری بن کے بیٹھ جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ کیا آخرت کے بدلے میں تم حیات دنیا پہ راضی ہو؟ یہی دنیاوی آرام تمہیں چاہیے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اور اللہ نے فرمایا آخرت کے مقابلے پہ یہ ساری دنیا جو ہے یہ بالکل معمولی سے نفع اٹھانے والی چیز ہے۔ اور آگے اللہ نے پھر تحدید فرما دی الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو الا تنفروا اگر چلو اور نہ چلو تو يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا ہم تم کو عذاب دیں گے عذاب دردناک۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اگر تم جہاد چھوڑ دو گے تو ہم تمہارے بجائے ایک اور قوم پیدا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم کیا نقصان کر سکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں۔ یاد رکھو کہ ان آیات کا تعلق جو ہے جیسے کہ مفسرین کرام نے فرمایا ان آیات کا تعلق جو ہے وہ غزوہ تبوک سے ہے۔ غزوہ تبوک جو ہے یاد رکھ لیں کہ اللہ نے جب میرے آقا سرکار مدینہ سیدنا محمد مصطفیٰ جب حضور کا نام آئے نا درود شریف پڑھ لیا کریں، اگر پورا درود شریف نہ پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے تو زبان نہیں تھک جاتی نا۔
اور پھر آپ تو خوش نصیب ہیں انشاءاللہ کہ جب اللہ کے حرم میں ایک دفعہ درود بھیجیں گے تو اللہ پاک 10 دفعہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جہاں ایک کا لاکھ نیکی ملتی ہو تو اندازہ کریں کہ ایک دفعہ درود بھیجیں اور اللہ 1 لاکھ رحمتیں نصیب فرماتے ہیں۔ تو اس کے بعد بھی اگر بندہ خاموش رہے تو بدقسمتی ہے، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہی کہا جا سکتا ہے کہ بعض زبانوں کو اللہ اپنے نبی کے ذکر سے محروم کر دے۔ دعا کریں اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی، اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کتنے لوگ ہیں ہمارے رات کو انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں گے، فلموں پہ بیٹھ جائیں گے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں بیٹھ جائیں تو ساری رات گزر جائے گی اور نماز کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے۔ اچھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نہیں نکال رہے، یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ مالک ایسے گندے لوگوں کو اپنے دروازے پہ آنے نہیں دیتا۔ جیسے کوئی گندا آدمی ہو نا، تم کہتے یار نہیں آؤ، مت آؤ میرے گھر نہ آیا کرو، اللہ فرماتے ہیں تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنے گھر میں آؤں۔ اسی طرح جن زبانوں پہ اللہ کا ذکر نہ ہو، گالی ہے، گلوچ ہے، لڑائی ہے، گلا ہے، غیبت ہے، ہیں ائمہ کے خلاف بکواسات ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ حضور نے فرمایا یہ علامات قیامت میں ہے کہ میری امت جو ہے لعن آخر هذه الامت اولها، کہ بعد والے آنے والے جو ہے پہلے جو گزر گئے ہیں ان پہ لعنتیں بھیجیں گے اور ان میں کیڑے نکالیں گے۔ یہ بھی علامات قیامت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ ہمیں سب کا ادب نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبانوں پہ بجائے لعنت کے، اللہ تبارک و تعالی ہماری زبانوں پہ بجائے تنقید کے، بجائے استہزاء و اعتراض کے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب جناب سنیں اور سمجھیں کہ میرے محبوب کو اللہ نے، بعد میں آتے ہیں اور سر کے اوپر آگے سب کے آگے بڑھتے، کیا وجہ ہے؟ تعالیٰ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، نصرت دی، اور مکہ فتح ہو گیا، اور حنین فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، اسلام پورے اس علاقے میں الحمدللہ ظاہر و غالب ہو گیا، اور لوگ جو تھے وہ جماعتوں کی جماعتیں اسلام میں داخل ہونے لگ گئیں، اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرما دیا۔ تو اب اس وقت میں جو کفر کی بڑی طاقتیں تھیں وہ پریشان ہو گئی۔ جیسے آج بھی دیکھیں نا، جتنی کفر کی بڑی طاقتیں ہیں وہ اسلام سے پریشان ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں پتھر ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں لکڑی ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں غلیل ہے، اور دشمن کے پاس ہوائی جہاز ہے، ٹینک ہے، لیکن کہتا ہے کہ مسلمان ہمیں مارتا ہے، اس کو کہو گے یہ دہشت گردی نہ کرے۔ ایسا آپ نے دنیا میں دیکھا انصاف کبھی؟ یہ دلاوا رست دزدے کہ بکف چراغ دارد، جیسے بزرگوں نے کہا ہے کہ دیکھو ایک چور تھا نا، اس نے چوری کر لی، اور چوری کرنے کے بعد لالٹین ہاتھ میں لے کے لوگوں کے ساتھ مل گیا، ابھی ڈھونڈو ڈھونڈو، ادھر بھاگا ہے چور، ادھر بھاگا ہے۔ تو اس لیے کسی بزرگ نے کہا کہ دیکھو کیسا بہادر ہے، چوری بھی کر لی ہے، چراغ پکڑ کے چور بھی پکڑوا رہا ہے۔ تو آج بھی کفر کی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اسلام سے نالا ہیں اور خوف زدہ ہیں، اور ان کو پتہ ہے، وہ پاگل نہیں ہیں،
انہوں نے بڑی گہرائی سے گہرائی سے اللہ کے دین کا مطالعہ کیا ہے، اللہ کے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، فرامین رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے نا کہ ہم نے قرآن رکھا ہے قسموں کے لیے، قرآن رکھا ہے ہم نے مولوی کے تعویذ کے لیے، فال شریف نکالنے کے لیے، اور یا لکھ کے گھول گھول کے پلانے کے لیے، یا دولہے دلہن کو نیچے سے گزار کے ان کی زندگی کو آباد کرنے کے لیے جی قرآن کے سائے کے نیچے گزر رہے ہیں۔ جو ساری زندگی گانے میں گزری، کبھی نماز نہیں پڑھی، قرآن کا سایہ کیا فائدہ پہنچائے گا؟ ایمان سے کہیں اگر آج کوئی رام چندر سنگھ نیچے بیٹھ جائے اور تم 20 قرآن لے کے اوپر کھڑے ہو جاؤ تو مسلمان ہو جائے گا وہ؟ کیا خیال ہے؟ اگر آج کوئی ہندو یا پنڈت یا کوئی سکھ یا کوئی یہودی یا کوئی نصرانی یا کوئی بدھسٹ یا کوئی بدھ مت یدھ مت پہ عمل کرنے والا کافر جو ہے وہ بیٹھ جائے اور آپ سارے ماشاءاللہ قرآن شریف لے کے اس کے اوپر سایہ کر لیں اور قرآن سارا گھول کے پلا دیں تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز بات کو سمجھیں، اب انہوں نے کافروں نے دیکھا کہ اسلام تو بالکل اتنا کمزور سا پودا تھا کہ اللہ کے نبی کو کعبہ شریف کے اندر کوئی نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے، اور آج اسلام مکے پہ غالب آ گیا، مدینے پہ غالب آ گیا، حنین پہ غالب آ گیا، طائف پہ غالب آ گیا، بنو ثقیف پہ غالب آ گیا، جدہ پہ غالب آ گیا، حدیبیہ پہ غالب آ گیا۔ یہ سارے راستے میں قبائل جو ہے، بنی اسد ہے، بنی غطفان ہے، خیبر ہے، سب پہ غالب آ گیا۔ تو کفر کی بڑی طاقتیں اس دور میں جو سپر پاور تھی ان کے بھی دماغ کے کیڑے ہل گئے اور انہوں نے بھی تیاری کی بھی اسلام سے ٹکر۔ اور اس وقت جو بڑی طاقتیں تھیں، یاد رکھو اتفاق کی بات ہے اس زمانے میں بھی دو تھی۔ ایک سپر پاور اس دور میں جو تھی وہ روم تھی، جس کا بادشاہ ہرقل تھا، اور دوسری قوت جو ہے وہ فارس تھی، اور اس کا بادشاہ جو ہے وہ کسرا کہلاتا تھا۔ تو روم کے بادشاہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تیاری کرو، اور جتنے قبائل میرے آقا کے، میرے محبوب کے، اسلام کے دشمن تھے ان کو بھی دعوت دی کہ تم بھی سارے اکٹھے ہو جاؤ اور ایک ہی دفعہ مدینہ منورہ پہ حملہ کر کے اسلام کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرو۔ آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ہرقل روم نے اپنی فوجوں کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے، اور عرب کے جتنے قبائل آپ کے دشمن ہیں اور یہود کے ہم نوا ہیں ان کو بھی دعوت دے دی ہے کہ سارے روم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ اور ہم ایک دفعہ مدینہ منورہ پہ چڑھائی کر دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا، اور میرے محبوب کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب کبھی آپ جنگ کے لیے، غزوات کے لیے، کسی خاص کام کے لیے مدینہ منورہ سے جانے کا ارادہ فرماتے تھے تو کسی پہ ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، اس بات کو راز میں رکھا جاتا تھا۔ جب این ٹائم آ جاتا پھر حضور بتلا دیتے بھی ہم نے ادھر جانا، چونکہ اس راز رکھنے میں بڑی حکمتیں ہیں کہ دشمن تیار نہ ہو سکے اور کوئی راستہ نہ روک سکے، ہمارے دشمن جو ہیں وہ اطلاع نہ کر سکیں۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ میرے پاک نبی نے اپنی مسجد نبوی میں اعلان فرما دیا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ ہرقل جو ہے روم کا بادشاہ جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ مدینے پہ حملہ کرے ہم جا کر راستے میں اس کو روکتے ہیں۔ تو خدا کی شان یہ ہے کہ یہ وقت ایسا تھا جس وقت یہ غزوہ تبوک پیش آیا ہے،
عین گرمیوں کی شدت تھی اور 8 سال کی متواتر جنگ نے مسلمانوں کو تھکا دیا تھا کہ کبھی سرایا جا رہے ہیں اور کبھی مکے پہ لڑائی ہے، کبھی حنین پہ لڑائی ہے، کبھی حدیبیہ کا سفر ہے، کبھی بنو نذیر سے لڑائی ہے، کبھی بنو قریظہ سے لڑائی ہے. تو یہ ساری لڑائیوں سے تھکے ہوئے مسلمان، اور چند عرصہ تھوڑا سا گزرا تھا آرام میں، اور اس کے بعد شدید گرمی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ عین فصل جو ہے وہ تیار کھڑی ہے کہ ابھی کھجوریں اترے گی، اور اس زمانے میں مسلمانوں کی زراعت جو ہے وہ کھجوریں. تو حضور نے جب اعلان فرمایا تو یاد رکھو کہ اب 2 کیفیتیں ہو گئی. ایک جماعت صحابہ کی تو وہ تھی کہ جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے ہر چیز کو قربان کر دیا. انہوں نے کہا آمنہ کے لال جو حکم ہے ہم حاضر. اگر آپ کا یہی منشا ہے، یہی حکم ہے تو ہماری جانیں حاضر ہیں. اور کچھ لوگ مسلمان ہیں ایسے بھی تھے کہ تھوڑا سا ان کو تردد ہوا، سوچ ہوئی کہ بھئی اس حال میں جانا جو ہے بڑا مشکل ہے، فصل چھوڑ دینا، گرمیوں میں سفر کرنا، اور پھر باقاعدہ فوج کے ساتھ ٹکر لینا کوئی آسان کام تو نہیں تھی نا. اس سے پہلے جو جنگیں ہیں وہ تو قبائل کی جنگیں تھیں. اب تو روم کی باقاعدہ فوج کے ساتھ ٹکرانا تھا. وہ تو باقاعدہ تربیت یافتہ فوج تھی، ٹریننگ لے چکی تھی، وہ تو لڑنا جانتے تھے. اب تک جو لڑائیاں ہوتی نہیں وہ تو قبائل تھے کہ بھی قریشی لڑ پڑے ہم بھی لڑ پڑے، بنو ثقیف لڑ پڑے ہم بھی لڑ پڑے. کوئی تیر چلانے والا، کوئی لکڑی سے لڑنے والا، کوئی تلوار چلانے والا، لیکن باقاعدہ فوج تو کوئی نہیں تھی. اور ہرقل جو ہے وہ تو بادشاہ ہے اور اس کی باقاعدہ فوج ہے. اور تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ ہرقل نے جو فوج اس وقت مدینہ منورہ پہ حملے کے لیے تیاری کرائی تھی وہ 1 لاکھ سے بھی متجاوز تھی. کچھ صحابہ جو تھے ان پہ بڑی یہ بات گراں گزری، لیکن کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بھی کہا بھی اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، جو بھی مقدر میں نقصان ہے دیکھا جائے. یہ 2 جماعتیں ہو گئی. کچھ صحابہ ان میں ایسے تھے کہ جو بالکل جانا چاہتے تھے، بالکل اندر باہر کے کھڑے تھے، لیکن دل میں بس یہ خیال آیا کہ چلو صحابہ آج جا رہے ہیں ہم کل نکل پڑیں گے، 2 دن بعد چلے جائیں گے، ذرا گھر کے کام شام نمٹا لیں، اور قافلہ جو چلے گا وہ تو ایسا ایسا چلے گا. اور ہم جب اکیلے چلیں گے، آپ دیکھیں نا 1 کار ہو تو آپ جلدی پہنچیں گے، 3 کاریں ہوں تو لیٹ ہو جائیں گے. اس کا خیال کرو، اس کا خیال کرو، وہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. 1 رک گیا ہے تو 2 بھی رک گئے ہیں. اور ہم جب اکیلے جائیں گے پہنچ جائیں گے، وہ بیچارے پیچھے رہیں گے، حالانکہ کھڑے مسلمان ہیں. 3 جماعتیں تو ہیں صحابہ کی. ایک جو فوراً تیار ہو گئے، ایک تھوڑی سی پس و پشت کے بعد تیار ہو گئے، اور ایک بالکل کھڑے ہیں لیکن لیٹ جو ہو گیا تو خدا کی قدرت ہے پیچھے رہ گئے، نہ جا سکے. ان سب کی تفصیل انشاءاللہ اللہ کے قرآن کی ان آیات میں آپ پڑھیں. اب آئے دوسری طرف کے منافقین کی جماعت تھی جن میں نفاق تھا، یعنی ظاہر میں اسلام ہے لیکن اندر ابھی اسلام داخل نہیں ہوا، کفر ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو جی مرنے والی بات ہے کہ کبھی ہم لوگ فوج کے ساتھ لڑیں ہی نہیں، اور ہرقل کے ساتھ ہم لڑیں گے. وہ بالکل پیچھے ہٹ گئے، ان کا نفاق کھل گیا. اور کچھ لوگ منافقوں میں ایسے بھی تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ جاتے ہیں، اور حالات دیکھنے کے بعد دیکھیں گے کہ اگر مسلمانوں کا پلڑا کمزور ہو گیا ہم ادھر مل جائیں گے، اور پتہ نہیں اگر مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو جائے تو ہم بھی ساتھ ہیں. تو منافقین میں بھی ایسے ہو گئے. بعض کا نفاق تو بالکل کھل گیا، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جاتے، اور بعض جو تھے وہ پھر بھی ساتھ ہو لیے لیکن حالات کی انتظار میں رہے.
اور اس غزوہ تبوک میں بڑے بڑے عظیم واقعات ہیں جو انشاءاللہ پڑھیں گے. ابھی تو میں صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں. میرے آقا نے یہ تقریباً پہلا دفعہ ہے، موقع ہے کہ کھل کے بھی بتلا دیا، صحابہ پہ ظاہر بھی کر دیا، اور 30,000 کا لشکر جرار لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ. اور راستے میں جو واقعات پیش آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات صحابہ نے دیکھے، سرکار دو جہاں نے جو اللہ کے علم دینے کے بعد صحابہ کو خبریں دی، وہ سچائی اور صداقت کا عین مرکہ ثابت ہوئی. اور حضور سفر کرتے کرتے تبوک میں پہنچ گئے. یہ تبوک جو ہے شمال مدینہ میں ہے اور شام کا ایک علاقہ سمجھا جاتا تھا. مدینہ شریف کی شمال میں اگر آپ جائیں گے تو تبوک آئے گا، اور آج بھی الحمدللہ وہ موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہنچ گئے اور ہرقل کو بھی پتہ لگا کہ اللہ کے نبی تو لشکر لے کے مدینہ منورہ سے اتنی دور سفر کر کے میرے شہر کی سرحد پہ آ گئے ہیں. آخر وہ بادشاہ تھا، اور اللہ جن کو کرسی دیتے ہیں تو عقل بھی اور فہم بھی عطا فرماتے ہیں. سوچ میں پڑ گیا. اس نے کہا کہ بھائی ہم مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور وہ اپنی فوجیں لے کے مدینہ منورہ کو چھوڑ کے اور پھر ہمارے سرحدی شہر تبوک میں آ گئے ہیں. کوئی بات ضرور ہے. میں وفد بھیجتا ہوں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے کے لیے. اس نے اپنے ملک میں سے ذہین ترین لوگوں میں سے چند آدمیوں کا وفد بھیجا کہ جا کے پہلے ان صفتوں پہ غور کرو، ان حالات پہ غور کرو، اور اس کے بعد مجھے رپورٹ دو، میں پھر فیصلہ کروں گا لڑائی کا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈالا کہ وہ اپنے ملک سے نہ نکلے، اور حضور انتظار کرتے کرتے تبوک سے واپس آئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا کے کفر پہ اسلام کی دھاک بیٹھ گئی کہ بھی جن کے مقابلے پہ روم نہیں نکل سکتا، ہرقل نہیں نکل سکتا، تو اور قبیلوں کی کیا طاقت ہے. تو اللہ نے بغیر لڑائی کے، بغیر کسی تکلیف کے اتنی عزت و عظمت اسلام کو عطا فرما دی. اور پھر الحمدللہ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ صداقت صدیق و عمر کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ علاقے جن کو میرے نبی فتح کرنا چاہتے تھے، اللہ نے یا حضرت صدیق کے ہاتھ میں فتح کیے یا حضرت عمر کے ہاتھ میں فتح. یعنی وہ کام جو میرے نبی پاک نے شروع کیا تھا وہ صدیق و عمر کے ہاتھوں پہ پایا تکمیل کو پہنچا، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ. تو انہی آیات مبارکہ میں اللہ نے اسی واقعے کا ذکر فرمایا ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ اگر تم جہاد سے ہٹ گئے تو دنیا میں بھی عذاب ہوگا. اور میں تو قادر ہوں، یعنی اللہ کی ذات تو قادر ہے کہ وہ پوری قوم بدل دے، ایک اور قوم کو لے آئے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو کبھی جہاد سے جی نہیں چرانا چاہیے. اور جہاد کا معنی صرف لڑائی نہیں ہوتا، اپنے نفس سے بھی جہاد ہے، اور مال سے بھی جہاد ہے، اور کافروں سے بھی جہاد ہے. یہ تمام جہاد کے منازل ہیں، اور جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد ہے، کفر کی کوئی طاقت ان کی شکست کا باعث نہیں بن سکتی. دعا کریں کہ اللہ مسلمانوں کو ہمیشہ عزت کے ساتھ رکھے. اگر فرض نماز کے بعد امام صاحبان جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، میرے بھائی دراصل سختی ہو گئی، لوگ افراط اور تفریط میں پڑ گئے ہیں کہ بعض جگہ تو جب تک 3 دعائیں نہ مانگو دعا پوری ہی نہیں ہوتی، اور بعض جگہ اگر کوئی ہاتھ اٹھا لے تو لوگ اسی وقت لڑ پڑیں گے یہ تم کیا کر رہے ہو. حالانکہ یاد رکھیں کہ حضور نے ہر نماز کے بعد دعا تو مانگی ہے لیکن ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگی. لیکن ہاتھ اٹھا کے نہ مانگنا یہ بھی ثابت ہے، اور کسی کسی دعا میں ہاتھ اٹھا کے مانگنا بھی ثابت ہے.
اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت کو حیا آتی ہے کہیں یردہما صفرن، کہ میں اپنے بندے کے پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس کر دوں۔ وہ مجھ سے بھیک مانگنے آیا ہے، کشکول لے کے بیٹھا ہے، تو میں خالی کیسے کروں؟ اسی طرح یہ بھی احادیث مبارک میں آیا ہے کہ ید اللہ علی الجماعت، کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں بھی حکم دیا ہے کہ میرا نبی آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو ہر وقت اللہ سے مانگتے ہیں، فاصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی۔ اس لیے میرے عزیز اس کو لڑائی نہ بنائیں، خدا کے لیے امت کو نہ لڑائیں، سنت طریقے مطابق کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لی، کبھی نہ مانگی، کبھی ویسے مانگ لی، کبھی زیادہ ہاتھ اٹھا لیے، کبھی بالکل نہ اٹھائے، تاکہ تمام احادیث رسول اللہ پہ عمل ہو جائے اور بلا وجہ لڑائی جھگڑوں میں مبتلا نہ ہوں۔ اور اگر کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے یا نہیں اٹھایا، یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو قبر میں تم سے پوچھا جائے گا یا اس میں لڑائیاں ہوں گی؟ باقی یہی مسائل ہیں جو امت اسی لیے مبتلا ہے۔ آج فلسطینیوں میں اسی لیے گولی چلائی جا رہی ہے کہ وہ ان مسائل کو نہیں سمجھ سکے تھے۔ آج کشمیر میں ہماری عصمت دری ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہی مسائل تھے۔ خدا کے لیے امت محمد مصطفیٰ کو ایسے مسائل میں جو اعلیٰ اولا افضل کے مسائل ہیں، جس میں کوئی کفر و اسلام کی جنگ نہیں ہے، بلا وجہ لڑا کر قیامت میں تفرقہ بازو میں اپنے آپ کو شمار نہ کراؤ، بلکہ امت کو ملانے والے بنو، امت کو لڑانے والے نہ بنو۔ حضور پاک کی سنت ہے ہاتھ اٹھا لیں، نہ اٹھائیں، کبھی مانگ لیا کبھی نہ مانگا، یہ تو رحمت ہے اللہ کی کہ شریعت اتنا آسان ہے۔ اگر کوئی بدعت کرتا ہے تو بدعت تو گمراہی ہے، لیکن اگر کوئی عمل سنت پہ کرے گا وہ عمل دیکھو نا جی، آپ کوئی اچھا عمل کریں گے، بھئی عمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا۔ میں نے بتا دیا جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد باللسان بھی ہے، جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد بالسیف والسنان بھی ہے، یہ سارے اقسام موجود ہیں۔ اگر ایک آدمی پر میرا 42,000 ریال قرضہ ہے، اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، اور میں یہی پیسے اس کو زکات میں کاٹ دیا، تم زکات وہ دینا چاہتے ہو جو ڈوب گئے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھو اللہ کے ساتھ کتنا پیار ہے، یعنی اللہ کے حصے میں وہ رقم ڈالنا چاہتا ہے جس کے ملنے کی امید نہیں، وہ حضرت زکات ادا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی قضا نماز ہے یا وتر قضا ہے عصر کے بعد، حنفی مسلک پہ نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے۔ نجد میں رہنے والے، نجد کہتے ہیں اونچے علاقے کو اور حجاز کہتے ہیں نیچے کے علاقے کو۔ مردے کے جو کپڑے ہیں وہ کیا کریں، غریبوں کو دے دیں، نہ تو وہ جو ٹھیکیدار ہیں نا مولوی کفن والے ان کو دے دیں۔ بعض مولویوں کا کنٹریکٹ ہوتا ہے نا، اور دین کا مسئلہ نہیں آتا، نہلانا ہے دھلانا ہے اور شریف کھانا ہے، 7 جمعراتوں پہ حلوہ چڑھانا ہے اور کپڑے وصول کر رہے ہیں، وہ کمپنیاں موجود ہیں، ان کے سپرد کریں۔ حلوہ اینڈ کمپنی، ختم شریف اینڈ کمپنی، بڑی کمپنیاں موجود ہیں۔ اگر جی ہندو کو یا انگریز کو یا جاپانی کو تو عربی نہیں آتی تو قبر میں کیسے سوال کریں گے؟ تو تمہیں کیا فکر ہے؟ ہاں تمہیں کیا فکر پڑ گئی ہے؟ میرے عزیز، مرنے کے بعد ساری زبانیں اللہ سکھا دیں گے، فکر نہ کرو۔ اگر اپنی جان بچانا ہو تو وہ بھی فرض ہے۔ نمازی کے آگے کتنی دور سے گزرے، پہلے تو گزرو ہی نہیں، ورنہ اتنا دور گزرو کہ سجدے کی مقام سے دور رہو۔ برات کا معنی اعلان کہ ہمارا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ الگ ہم الگ۔
جی فرض کر لیں کہ 2:05 پہ دنیا میں کہ کئی مقامات پہ 2 لاکھ آدمیوں کی روح نکالی جاتی ہے، تو اسرائیل نکال لیں گے ہاں جی وہ کوئی بندہ نہیں فرشتہ ہے، وہ اس کا حساب الگ ہے۔ تم یہ ایک ستون اٹھا سکتے ہو، لیکن جبریل نے اپنے ایک پر کے بھی کنارے پہ قریہ صدوم کے 8 لاکھ کی آبادی کو اٹھا کے آسمان پہ لے گئے۔ تو ان پر کیوں قیاس کرتے ہو اور کیوں دماغ دوڑاتے رہتے ہو کہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا؟ تمہیں کیا ہے جی؟ میرے لیے دعا کریں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، بجائے یہ غلط سوال سوچنے کے قرآن پڑھا کرو۔ اگر تسبیح ہاتھوں سے شروع کریں تو دائیں ہاتھ سے شروع کریں، دائیں ہاتھ سے افضل ہے ہر کام۔ الٹی اسی پڑھنا لکھنا پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آیا کیا آپ نے پوچھا ہے۔ عشاء رکعتیں کتنا ہے پتہ نہیں، مجھے نہیں کوئی پتہ نہیں کیا پوچھ رہے ہیں آپ۔ فرض نماز تو 4 رکعتیں عشاء کی، پہلے 4 سنتیں ہیں وہ مؤکدہ نہیں ہیں، پڑھنے تو ثواب ہے، اور بعد میں 2 رکعتیں جو ہے مؤکدہ ہیں اور 3 وتر ہیں۔ ایک آدمی دعا کرے اور باقی آمین کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں، آمین بھی تو دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ہارون نے آمین کہی۔ اپنی بہن کو 9,000 روپے دیے تھے قرضہ، لیکن وہ بیچاری واپس نہیں کر سکی، میں زکات میں دے دوں؟ بالکل نہیں، جو رقم ڈوب جائے وہ اللہ نہیں لیتے۔ تم اور رقم دو جو تمہارے پاس ہے، زکات تو تب نکالو گے، وہ تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، زکات کیسے دے رہے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آتی بات۔ نہیں یہ اینک میرے پاس نہیں ہے، میں کہوں جی اینک آپ کو دے دوں، کدھر گئی اینک؟ پہلے اینک تو پکڑو نا، پھر کہو میں دے دوں۔ جو قرضہ نہ ملے وہ اللہ کے کھاتے میں، جو مل جائے وہ تیرا۔ ہاں بھائی ماشاء اللہ، دیکھو کیسا جس نے پیدا کیا اس کے ساتھ بھی دھوکہ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے بچیوں کے لیے جو زیور بنائے ہیں، اگر وہ سب تیرے پاس کٹھے ہیں اور 7.25 تولے یا 52 تولے چاندی سے قیمت زیادہ ہے تو زکات دینی ہوگی، اور اگر تم نے وہ تقسیم کر کے ہر بچی کو دے دیے کہ بیٹی یہ تمہارے ہیں، یہ تمہارے ہیں، یہ تمہارے ہیں، اب ہر بیٹی کے پاس اگر زکات کا نصاب بنے تو پھر ان کو بھی زکات دینی ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت جو زیورات اپنے پہننے کے لیے بنواتی ہے اس پہ زکات نہیں ہوتی۔ یہ سالون والے جو داڑھی مونڈتے ہیں تو ان کو بھی گناہ ہے، اور جو منڈواتے ہیں ان کو بھی گناہ ہے۔ دونوں اللہ کے نبی کی سنت کو مٹانے والے ہیں، اللہ دونوں کو ہدایت دے اور حیات دے۔ بنگلہ دیش کی اسلامی جماعتوں کے لیے دعا کریں، بالکل اللہ ہر ملک میں اسلامی دینی جماعتوں کی کامیابی عطا فرمائے، اور دعا کرو اللہ اتحاد عطا فرمائے۔ اگر تم لڑتے رہے نا کبھی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہو، یہ بھی لکھ لو۔ جب تم ہر مسجد پہ سپیکر بھی الگ، امام بھی الگ، جماعت بھی الگ، سر کی پگڑی بھی الگ، پگڑی کے رنگ بھی الگ، پاگل ہو گئے لوگ ووٹ دیں گے تمہیں؟ لوگ تم مثلا ایک جنازے جو پہ آؤ، جنازے پہ بھی لڑائی کہ بعد میں دعا مانگنی ہے کہ نہیں مانگنی، اور جنازہ زور سے پڑھنا ہے کہ آہستہ، اور سر ننگا کر کے نماز پڑھے یا کپڑا، کون ووٹ دے گا تمہیں؟ پاگل ہو گئے۔ وہ پھر ان کو ووٹ دیتے ہیں جو بعد میں آ کے ان کو پیمنٹ دیں، ان کو ملیں دیں، ان کے کاروبار بڑھوائیں، خود بھی لیں، ان کو بھی کھلائیں، اور دونوں کے پیٹ بھر جائیں، وہ وہیں جائیں گے۔ وہ شاہ جی کہا کرتے تھے کہ لوگ تقریر ہماری سنتے ہیں، ووٹ سرمایہ دار کو دیں۔ اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ جب مولوی اللہ کے گھر میں بھی اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ جہاں جہاں دینی جماعتیں ہیں سب کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، ان کے دلوں سے بغض کو نکال دے،
قدورتوں کو نکال دے اور اسلام کی عظمت کے لیے کام کریں۔ میرے بھائی ایک موٹی بات یاد رکھو کہ جب اسلام آ جائے گا نا، باقی چھوٹے موٹے جھگڑے خود بخود مٹ جائیں گے۔ تم بنیادی بات کرو۔ اگر ہم امام کے ساتھ تیسری رکعت میں شامل ہوئے، بعد میں جب کھڑے ہوں گے تو حنفی مسلک میں ثنا پڑھ کے باقاعدہ نماز شروع کریں، اور اگر ثنا نہ پڑھیں تب بھی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے رشتہ دار کچھ بے نمازی قسم کے بھی ہیں، اگر وہ ہمیں دعوت دیں بالکل جائیں، رشتہ داری قائم رکھیں۔ قائم رکھو گے تو ہدایت کرو گے، اگر ایک دوسرے سے کٹ جاؤ گے تو ان کو دین کون سمجھائے گا؟ یعنی وہ بے نمازی ہو کر بھی تمہیں بلاتا ہے اور تم نمازی ہو کر بھی رحم نہیں کرتے ہو، عجیب بات ہے۔ مندر کا پجاری جاگتا ہے، مسجد کا نمازی سوتا ہے۔ والد جو ہیں وہ ویڈیو کا کاروبار کرتے ہیں، میں اگر والد کے گھر میں جاؤں اور کھانا کھلائیں کوئی حرج نہیں، بالکل کھا لیں، کچھ صرف ان کے پاس اور بھی تو کوئی رزق حلال کا ذریعہ ہوگا نا انشاءاللہ۔ آپ جائیں اور ان کے ساتھ پیار کریں، کھانا کھائیں، ان کو پھر ہدایت کریں کہ ابا جان اس کے بجائے کوئی اور کام اختیار کر لیں تاکہ ہم گناہوں میں شریک نہ ہوں۔ ہم لوگ دین کی بات کے لیے کہیں جمع ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور بعد میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، اللہ پاک سب قبول کرے۔ حضور پاک کی ولادت مبارک جو ہے اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 ربیع الاول ہے، اور بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول ہے، اور بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے۔ بہرحال زیادہ اقوال جو ہیں وہ 9 ربیع الاول کے ہیں، البتہ وفات مبارک جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ولادت بھی ربیع الاول میں ہے اور وفات بھی ربیع الاول میں ہے، اور تاریخ وفات میں بھی کوئی شک نہیں کہ 12 ربیع الاول ہے۔ ولادت میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 3 ہے، بعض فرماتے ہیں 9 ہے، بعض کہتے ہیں کہ 12 ہے، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ 9 ہے۔ 17 سپارے کے آخری سجدہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہے، کم ہے کوئی اچھی بات۔ جنازے کی نماز میں حنفی ہے تو فاتحہ نہیں پڑھے گا، ثنا اور درود، اور حنابلہ کے نزدیک اس میں بھی فاتحہ ہے۔ آدم علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ میں تو تم کو بھی نہیں گن سکتا، تو آدم کے بچے کتنے گنوں؟ سب آدم کے بچے ہیں۔